حماس کے ایک سینئر رہنما اور نائب صدر کا قتل ہوا بیروت میں، تو ان چیزوں پر کیا کچھ وہاں ہوا، کیا اپڈیٹ ہے ابھی آپ کے پاس؟ اس اجلاس میں بھی فطری طور پر مسئلہ فلسطین اور اس کی موجودہ صورتحال، اس کے بارے میں پورے عالم اسلام کے، پوری دنیا کے آئے ہوئے علماء بھی جاننے کے مشتاق تھے، اور اسی لیے اس کانفرنس میں دعوت دی گئی کہ حماس کے قائدین خود شریک ہوں۔ صورتحال یہ تھی کہ 3-4 دن اگر ہم اور لیٹ ہو جاتے تو مسئلہ فلسطین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ 7 اکتوبر کی کارروائی کریں گے، یہ 100% حافظ قرآن ہونے چاہیے، تو یہ سارے کے سارے نوجوان حافظ قرآن تھے۔ 100% حافظ قرآن ہے سارے نوجوان جنہوں نے۔ جگر مراد آبادی مرحوم کا ایک شعر تھا، اے کاش کی یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ شادیاں جو ہو رہی ہیں ان میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے لڑکی والوں کی طرف سے کہ میں، لڑکی کہتی ہے میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو شادی کے بعد جہاد کے لیے نکل جائے، میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو شہادت پر بیعت کر چکا ہو۔ اس طرح دیکھتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی اس کوشش کو، اور کیوں ساؤتھ افریقہ میں فلسطین کو لے کر کے اتنی ہمدردی پائی جا رہی ہے جو ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں پائی گئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بری طرح ستایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی افریقہ ہی نے آگے بڑھ کر سہارا دیا تھا، پناہ دی تھی۔ مسجد کو گرا کر ایک مندر بنا دیا جائے، بلکہ ایک ایشو کو کھڑا کر کے پورے ملک کے اندر لوگوں کو ہندو بنایا جائے، جو ہندو نہیں ہیں ان کو ہندو بنایا جائے، سکھوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ ایک مرتبہ آج پھر میرے ساتھ بات چیت کے لیے موجود ہے معروف عالم دین حضرت مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی صاحب۔ مولانا حال ہی میں قطر کے دورے پر تھے، جہاں 5 روزہ انٹرنیشنل فورم فار مسلم اسکالرز یعنی الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین کی کانفرنس ہوئی ہے، اور اس کانفرنس میں دنیا بھر کے علماء اور اسکالرز تشریف لائے تھے۔ کہ اجلاس سے حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ نے بھی خطاب کیا جو دنیا بھر میں خبر بنی۔ اس کے علاوہ ہندوستان کے جو موجودہ حالات ہیں، غزہ پٹی پر اسرائیل کی بمباری اور دہشت گردی کو 100 دن پورے ہو گئے ہیں۔ ہندوستان میں رام مندر کا افتتاح ہونے جا رہا ہے، اسی جگہ پر جہاں پچھلے 500 سالوں سے اللہ اکبر کی صدا گونجتی رہی ہے، اور ظلم بالائے ظلمیہ کا مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے رام مندر کا جشن منانے کو، دیا جلانے کو، مسجدوں، مدرسوں اور درگاہوں میں 22 جنوری کو رام کا جاب کرنے کو، پھر ایودھیا کی طرف سفر کرنے کو، اس کے درشن کرنے کو۔ ان تمام ایشوز پر جانیں گے آج کے معروف عالم دین موجودہ مفکر مولانا خلیل الرحمان سجاد نعمانی سے کہ انڈین مسلمانوں کے لیے وہ کیا سوچتے ہیں، ان کی ہدایات کیا ہے، پیغامات کیا ہے، اور موجودہ دور میں مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے۔ تو مولانا بہت شکریہ، آپ نے ایک مرتبہ پھر وقت نکالا، اور ملت ٹائمز میں خوش آمدید۔ اور ہمارے اس نئے دفتر میں پہلا انٹرویو آپ کا آن لائن سے شروع ہو گیا ہے، لیکن آپ کی آمد کا انتظار رہے گا۔ تو حضرت سب سے پہلے یہ جاننا چاہیں گے کہ قطر کا جو دورہ تھا کس مقصد کے لیے تھا، اور یہ جو آرگنائزیشن ہے الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین یہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ الاتحاد العالمی لعلماء المسلمین 2004 میں ہمارے موجودہ دور کے مجدد کہے جانے کے مستحق، پورے عالم اسلام کے بہت بڑے عظیم عالم اور داعی علامہ ڈاکٹر یوسف القرضاوی کی دعوت پر یہ تنظیم 2004 میں قائم ہوئی تھی، اور مقصد اس کا یہ تھا کہ حکومتوں سے آزاد رہ کر دنیا بھر میں کام کرنے والے علماء ان کی ایک تنظیم بنے، اور وہ لوگ مختلف مسائل پر باہم غور و خوض کریں، ایک دوسرے کے ملک کے حالات سے واقف ہوں، اور اجتماعی رہنمائی دی جا سکے ملت اسلامیہ کو، امت اسلامیہ کو عالمگیر سطح پر۔ یہ قرضاوی بہت بڑی شخصیت ہے،
آہستہ آہستہ ان کو وہ مقام حاصل ہو گیا تھا کہ پورے عالم اسلام کے علماء، ان کی بہت بڑی تعداد ان کو اپنا بڑا مانتی تھی۔ بالکل ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ فقہی آراء سے بعض دوسرے علماء کو اتفاق نہ ہو، یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ ہمیں بحیثیت بہت سے علماء کو امام احمد بن حنبل کے بہت کے فتاویٰ سے یا ان کی آراء سے اتفاق نہیں ہے، مگر وہ ان کو امام الائمہ مانتے ہیں۔ اختلاف العلماء رحمتن۔ بالکل، تو یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا۔ شیخ قرضاوی نے یہ تنظیم قائم کی تھی اور موجودہ صدر بنے ہیں ہمارے ڈاکٹر باغی، تو یہ گویا اس کے جنرل سیکرٹری رہے بہت عرصے سے، بہت زمانے سے۔ یہ خود عراق کے ہیں، کردستان کے، اور بہت ہی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں۔ شریعت اسلامیہ میں بھی ان کے پاس یونیورسٹی کی ڈگری ہے، اور شعبہ قانون اور شریعت کا تقابل اس سے انہوں نے ایم فل کیا، اور پھر مالیات میں، فائنینس مینجمنٹ میں، اس میں انہوں نے پی ایچ ڈی کیا۔ اور غالباً میری یادداشت کے مطابق یہ 2010 سے اتحاد عالمی کے جنرل سیکرٹری رہے۔ ایک یورپ میں ایک مسلمانوں کی کونسل برائے فتویٰ اور تحقیقات قائم ہے، اس کے نائب صدر بھی رہے، اور جو قطر کی یونیورسٹی ہے اس کے شریعت، قانون اور دراسات اسلامیہ کے شعبہ فقہ اور اصول فقہ میں استاد بلکہ صدر شعبے کی حیثیت سے بھی انہوں نے خدمات انجام دی۔ اور یہ اتحاد عالمی قائم تو ہوا تھا 2004 میں آئرلینڈ کے ایک شہر ڈبلن میں، اس کے بعد اس کو منتقل کیا گیا دوحہ۔ 2011 میں اس کا سیکریٹریٹ دوحہ منتقل ہو گیا، اور جو اتحاد کا مقصد اب تک سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ساری انسانیت کے ساتھ پرامن، بقائے باہمی کے ساتھ، اور عالمی مسلمہ قوانین کے فریم ورک کے اندر رہتے ہوئے ملت اسلامیہ کے لیے تہذیبی اور رہنمائی اور نگرانی کا کام یہ ادارہ انجام دیتا رہے۔ میرا تعلق تو اس سے بہت پرانا نہیں ہے، میں عام طور پر بیرون ملک کی تنظیموں میں شریک نہیں ہوا ہوں، لیکن یہ تنظیم تھی جس کی ممبری رکنیت میں نے قبول کی، اور میں نے محسوس کیا کہ یہ بہت مثبت طریقے پر سوچنے والی ایک تنظیم ہے، اور حالات کی نزاکتوں کا بھی لحاظ رکھتی ہے، اور حکومتوں کی مدد سے کی بالکلیہ یہ محتاج نہیں ہے۔ اس لیے اس کی رکنیت لینے میں انشاءاللہ خیر کا پہلو امید ہے کہ غالب رہے گا، اس لیے میں نے اس کی رکنیت قبول کی۔ میرے خیال میں تو یہ معلومات کافی ہوں گی انشاءاللہ۔ جی بالکل، تو بہت شکریہ۔ میں جاننا چاہوں گا کہ آپ کی اسی کانفرنس میں حماس کے سربراہ اسماعیل ہانیہ کا بھی خطاب ہوا تھا، کیا کچھ انہوں نے کہا؟ ایک تو وہ خبریں آئی ہے، ایک براہ راست آپ نے سنا، اور جو انہوں نے میرے خیال میں حالات بھی بتائے کہ غزہ پٹی کے اس وقت کے حالات کیا ہیں، لڑائی کس موڑ پر پہنچی ہے، کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اس بیچ کئی سارے مزید ڈیولپمنٹس بھی آئے ہیں، حماس کے ایک سینئر رہنما اور نائب صدر کا قتل ہوا بیروت میں، تو ان چیزوں پر کیا کچھ وہاں ہوا، کیا اپڈیٹ ہے ابھی آپ کے پاس؟ دیکھیے، اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے، مسئلہ فلسطین۔ اب یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں کی کوئی کانفرنس ہو، خاص طور پر مسلمانوں کی۔ ویسے تو اس وقت اقوام متحدہ کا اجلاس ہو، ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کا اجلاس ہو، ہر جگہ کا ٹاپ ایجنڈے پر تو مسئلہ فلسطین ہی ہوتا ہے۔
جی تو اس اجلاس میں بھی فطری طور پر مسئلہ فلسطین اور اس کی موجودہ صورتحال اس کے بارے میں پورے عالم اسلام کے پوری دنیا کے آئے ہوئے علماء بھی جاننے کے مشتاق تھے، اور اسی لیے اس کانفرنس میں دعوت دی گئی کہ حماس کے قائدین خود شریک ہوں اور شریک ہو کر وہاں کی صحیح صورتحال بتائیں۔ 7 اکتوبر کو انہوں نے جو اقدامی کارروائی کی، جو اصل میں دفاعی کارروائی تھی بصورت اقدام، تو اس کی کیا بیک گراؤنڈ تھا اور اب موجودہ صورتحال کیا ہے۔ تو حماس کے دونوں بڑے مذہبی دونوں رہنما جو قطر میں ہی رہتے ہیں، تو ان دونوں کو مدعو کیا گیا تھا۔ خالد مشعل ایک دن آئے اور اگلے دن اسماعیل ہنی آئے۔ انہوں نے جو کچھ تفصیلات بتائیں میں اس کا خلاصہ سناتا ہوں۔ جی، چونکہ آپ جو بتائیں گے براہ راست اب تک میڈیا کے ذریعے خبریں آتی رہی ہے۔ ہاں بالکل بالکل۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے صورتحال یہ تھی کہ 3-4 دن اگر ہم اور لیٹ ہو جاتے تو مسئلہ فلسطین ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ جو سعودی گورنمنٹ کے ساتھ ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا، معاہدہ تیار تھا، دستخط کی کارروائی باقی تھی۔ اسرائیل کو تسلیم کرنے جا رہا تھا سعودی عربیہ، اور ایک معاہدہ ہونے جا رہا تھا۔ سعودی عربیہ اسرائیل کو تسلیم کر لیتا تو دوسرے جو مسلم ممالک ہیں وہ ظاہر ہے کہ پھر اس دباؤ کو جھیل ہی نہیں سکتے تھے، اور یہ حجت ان کے لیے بڑی اہم ہوتی کہ ابھی اب تو سعودی نے تسلیم کر لیا، اب آپ کون ہو۔ بالکل۔ نتیجہ یہ ہوتا کہ اس فلسطین کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا۔ جو منصوبہ تھا، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایک بات پر نظر رکھے ہوئے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، اور یہی امید کر رہے تھے کہ کسی کو سمجھ آ جائے، کسی کو کی اخلاق اچھی ہو جائے۔ اقوام متحدہ کے جو حالیہ برابر قراردادیں ہیں، رویہ ہے، جو اس کے سیکرٹری جنرل نے جو اتنے سخت الفاظ میں جو کچھ کہا ہے، تو اسی کا کچھ خیال رکھا جائے، مگر یہ کہ کچھ اندازہ یہ ہوا کہ کچھ سننے والے نہیں ہیں۔ تو ہم نے یہ سمجھ کر کہ فلسطین کی بقا کا مسئلہ ہے، فلسطین کے دفاع کا مسئلہ ہے، جی 70-75 سالہ قربانیوں کا مسئلہ ہے، یہ شدید مظالم، یہ ایک نیا ہولوکاسٹ ہو رہا ہے اس وقت فلسطین میں، یہ اس کا مسئلہ ہے، یہ دنیا کے سامنے لانا ضروری ہے، پوری صورتحال کو واضح طور کرنے کی کوشش کرنا ضروری ہے۔ اس لیے ہم نے طے کیا کہ اب یا فتح ہوگی یا ہم سب شہید ہوں گے۔ اب اس انتظار میں کہ یہ حکومتیں مان لیں، انہوں نے تفصیل سے بتایا کہ ہم نے کتنی مرتبہ ان حکومتوں سے رابطہ قائم کیا، انہوں نے ذرا بھی کوئی اچھا کام کیا تو ہم نے اس کی بھرپور تعریف کی، جی لیکن دیکھا کہ نہیں ہے کچھ حاصلہ، تو ہم نے کہا کہ بھائی اب تو اللہ کا حکم ہمارے لیے یہ ہے کہ جو تم کر سکتے ہو کرو۔ تو ہم نے دراصل اس کو روکنے کے لیے یہ ایک کام کیا ہے۔ یہ دیکھنے میں کسی کو اقدامی کام لگتا ہے، 75 سال کی کارروائیوں کو سامنے رکھی ہے، تو یہ کسی طرح بھی اقدامی کام نہیں ہے، یہ خالص ایک دفاعی کام ہے جو ہم نے انجام دیا۔ اور اللہ کا شکر ہے ہمارے نوجوانوں نے ایسی عزیمت کے ساتھ، ایسے شریعت و سنت کی پابندی کے ساتھ، یعنی آپ حیرت کریں گے آپ کے سننے والے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے یہ شرط لگائی تھی کہ یہ لوگ جو 7 اکتوبر کی کارروائی کریں گے یہ 100% حافظ قرآن ہونے چاہیے۔ تو یہ سارے کے سارے نوجوان حافظ قرآن تھے، 100% حافظ قرآن ہے سارے نوجوان جنہوں نے انہوں نے کہا کہ ہم نے 1000 بلائے تھے، 1200 آ گئے، تو ہم نے اس میں کہا کہ ہم آپ کو آئندہ استعمال کریں گے، آپ 200 ہٹ جائیے، اس وقت 1000 جائیں گے۔ اور یہ تعجب کی بات یقیناً یہاں کے لوگوں کے لیے ہے، یہاں قرآن کو غریب لوگوں کے غریب بچوں تک محدود سمجھا جاتا ہے، وہاں بلینائر کا بیٹا ہو، ملینائر کی بیٹی ہو، نوجوان ہوں، انجینئرز ہوں، ایویشن انڈسٹری کے لوگ ہوں، سول انجینئرز ہوں، ڈاکٹرز ہوں، آپ حیرت کریں گے فلسطینی اس غزہ پٹی کے
اور الخلیل یونس، یہ جو پورا علاقہ ہے، اس کے نوجوانوں میں میرا اپنا خیال یہ ہے کم سے کم 50% حافظ قرآن ہیں، اور جو حماس سے جڑے ہوئے اور دیگر تنظیموں، اسلامی تنظیموں کے سے جو جڑے ہوئے نوجوان ہیں، ان کے تو شاید 70-80% تعداد حافظ قرآن ہے۔ لڑکوں کی تو لڑکوں کی، لڑکیاں حافظ قرآن۔ مولانا پوری دنیا اس بات پر حیران ہے کہ حماس 100 دنوں سے لگاتار لڑائی کر رہی ہے، اسرائیل کے ہر حملے کا جواب دے رہی ہے، اور جو گراؤنڈ آپریشن شروع ہوا تو اس میں بڑے پیمانے پر اسرائیل کا نقصان ہوا، اور حماس نے کئی بڑے جال میں پھنسایا۔ اسرائیل نے اچھی خاصی اپنی بٹالین کو، آرمی کو واپس بھی بلایا ہے۔ تو آخر حماس کی وہ لڑنے کی جو ٹیکنیک ہے، جو اسٹریٹجی ہے، وہ کیا ہے؟ کس طرح کی ان کی تیاریاں ہیں؟ اور جو حیرت انگیز بات ہے کہ 100 دن مکمل ہو جانے کے باوجود ابھی تک اسرائیل کو اپنے ایک بھی ہدف میں کامیابی نہیں ملی ہے۔ اس نے ضرور عوام کو مارا ہے، بچوں کو شہید کیا ہے، تو آخر کیا ہے حماس کی اندرونی طاقت، تیاری، حکمت عملی؟ حماس کی طاقت کیا ہے، اس کے جواب میں جگر مراد آبادی مرحوم کا ایک شعر سناتا ہوں۔ جگر مرحوم نے کہا تھا، اے کاش کی یہ مصرع نقش ہر در و دیوار ہو جائے، جسے جینا ہو مرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اگر کوئی مرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کے سامنے دنیا کی کوئی نیوکلیئر طاقت کی کوئی حیثیت نہیں رہتی۔ حماس کی اصل طاقت یہ ہے کہ ان کو جو تربیت ملی ہے، اس تربیت نے ان کے اندر سے دنیا کی محبت کو نکال دیا ہے، میں قسم کھا کے کہنے کو تیار ہوں۔ اور ان کے اندر شہادت کا جذبہ، شوق ایسا بڑھا دیا ہے جیسے کسی نوجوان لڑکے کو اپنی شادی اور سہاگرات کا شوق ہوتا ہے، اس سے زیادہ شوق ہے ان کے اندر۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب ایک چھوٹا سا دستہ لے کر وہ 1 لاکھ کی فوج سے لڑنے کے لیے چلے گئے تو دشمن کے کمانڈر نے کہا کہ تمہارا دماغ خراب ہوا ہے، تم اپنی طاقت دیکھ رہے ہو، کتنے 100 کتنے لوگ ہو تم لوگ، اور ہماری فوج دیکھ رہے ہو۔ تو حضرت خالد نے کہا تھا ایک فرق ہے جو تم بھول رہے ہو، تمہیں عورت اور شراب جتنی زیادہ محبوب ہے، اس سے زیادہ ہم کو موت فی سبیل اللہ محبوب ہے۔ اب آؤ مقابلہ کر لو۔ واللہ میں بلا مبالغہ کہتا ہوں، حماس کے نوجوانوں میں اللہ نے کیسی ایمانی روح پھونک دی ہے۔ ایک تو ایمان باللہ، اللہ پر یقین۔ ہم لوگ سب کے الفاظ ہیں، زبان پر ہے اللہ پر یقین، لیکن جو یقین ان کے پاس ہے اس کو تو ہم نے ابھی تک اس کا مزہ نہیں چکھا۔ عجیب قسم کا یقین ہے، بچوں کے دل میں، بچیوں کے دل میں، عورتوں کے دل میں، بوڑھوں کے دل میں ایسا یقین ہے، ایسا یقین ہے جو کبھی صحابہ کے دل میں ہوا کرتا تھا، اور بڑے بڑے جو فاتحین کے دل بالکل، میں۔ ابھی پہلے خبر آئی کہ وہاں شادیاں بھی اب لوگوں نے شروع کی ہے، اور شادی کرنے والوں نے کہا کہ ہم نے یقین کر لیا ہے کہ اب جنگ جاری رہے گی، تو اسی حالت میں ہمیں اپنے سارے کام کو انجام دینا ہے، اور اسرائیل کے حملہ سے ہم ڈرنے والے نہیں ہیں۔ کہ یہ بھی سنیے کہ شادیاں جو ہو رہی ہیں ان میں یہ شرط لگائی جا رہی ہے لڑکی والوں کی طرف سے کہ میں، لڑکی کہتی ہے میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو شادی کے بعد جہاد کے لیے نکل جائے، میں ایسے لڑکے سے شادی کروں گی جو شہادت پر بیعت کر چکا ہو۔ لڑکا کہتا ہے میں ایسی لڑکی سے شادی کروں گا جو میرے پیروں کی زنجیر نہ بنے، بلکہ وہ میدان میں جب اترنا پڑے تو خود آگے بڑھے، جب مجھے بھیجنا ہو تو مجھے بھیجے، اور ہونے والے اگر کوئی بچہ اللہ مجھے دے تو اس کو مجاہد بنائے۔ یہاں بیٹھ کر میرا آپ کو سمجھانا یا کسی کو سمجھانا یا کسی کے لیے سمجھنا بہت مشکل ہے۔ نہیں، یہ تو تاریخ میں باتیں تھی کہ صحابہ کرام اس زمانے میں جو جنگیں تھی تو کچھ صحابہ کرام کی کہ وہ پہلی رات میں ہی جنگ کے لیے نکل گئے، شادی ہوئی اور شوق شہادت میں نکل گئے، لیکن آج کی تاریخ میں بھی وہ جذبہ موجود ہے۔ واقعی حیرت انگیز اور امیزنگ ہے۔ صحابہ کی قربانیوں پر یقین کو تازہ کر دیا۔
جی بالکل، بے شک کہ یقین تازہ ہو رہا ہے کہ اس وقت کی جو قربانیاں تھی ایسی ہی تھی، اور یوں ہی مسلمانوں کو اتنے کم وقت میں پوری دنیا کی حکومت نہیں ملی ہے۔ آپ سوچئے کہ اسی حماس کے ایک قائد ہیں، جی انہوں نے بتایا کہ 176 لوگ میرے خاندان میں شہید ہو چکے ہیں، نہیں بے شک 176 لوگ، بے اور شک یہ تعداد تو معمولی ہے کہ آپ کا تعارف الحمدللہ میں فلاں ہوں اور تفصیل ہو تو میرے خاندان کے 26 لوگ اب تک شہید ہو چکے ہیں۔ عام بات ہے یہ، 50 آدمی، 40 آدمی، 30 مطلب آدمی، یہ بتاتے ہوئے ان کے چہرے پر کوئی شکن، کوئی غم؟ نہیں، ان کے چہرے پر شکر ہوتا ہے اللہ کا کہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے قبول کر لیا، اللہ کا احسان ہے۔ عجیب، یعنی ناقابل تصور باتیں ہیں۔ میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں تو واقعی اس مقام سے اچھا بالکل ابھی مولانا، تک وہ جو رہنما تھے کیا انہوں نے اس بارے میں بتایا؟ کیونکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ پورے غزہ پٹی کو ہم خالی کرائیں گے، یا وہاں آئندہ دنوں میں حماس کی حکومت نہیں ہونے دیں گے، PLO کی سرکار بنائی جائے گی، ادھر انہوں پورا غزہ پٹی قبرستان بن گیا ہے، کیسے دوبارہ آباد ہوگا؟ انہوں نے ایسی خوشخبریاں بھی سنائیں، ایسے ویڈیوز بھی دکھائے، پوری تفصیلات بتائیں، اور اب تو کل کی خبروں میں آپ نے یقیناً پڑھ لیا ہوگا کہ اسرائیلی جنگی کابینہ کے درمیان زبردست اختلاف پیدا ہو گیا ہے۔ جی بالکل۔ وزیر دفاع اور وزیر اعظم میں اس وقت زبردست لڑائی چل رہی ہے۔ جی ڈیفنس منسٹر کے ملٹری سیکریٹری کو میٹنگ کے اندر آنے نہیں دیا گیا، تو پھوٹ ہے وہاں اچھا، یہ اسرائیلی وہ فوج۔ شن بیڑ جو ان کی ایجنسی ہے سب سے بڑی جو انٹرنل، اس کے چیف نے ریزائن بھی دے دیا ہے، اتنا وہاں ٹکراؤ چل رہا ہے۔ موساد کا جو سابق سربراہ تھا، جی اس کا انٹرویو آیا ہے کہ کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس جنگ میں اسرائیل کی فتح ہو جائے۔ یقینی طور پر حماس جنگ جیت چکا ہے، وہ تو یہ کہہ رہے ہیں، اور مسئلہ یہ ہے کہ اسرائیلی وزیر اعظم کو جنگ کو طول جو دے رہے ہیں وہ اپنی سیاسی اور اندرونی ذاتی پریشانی کی وجہ سے دے رہے ہیں، کیونکہ تو مطلب کیا؟ وہ ان پر مقدمات چل رہے ہیں اسرائیل میں۔ آج اگر وہ پرائم منسٹر کی کرسی سے ہٹتے ہیں تو سیدھے جیل جائیں گے، یہ بالکل اس میں کوئی دوسری رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ اتنی مطلب یہ سنگین ہیں اور اتنے بڑے کرپشن کے الزامات ہیں جی کہ اگر وہ پرائم منسٹر نہیں رہیں گے تو جیل جائیں گے، تو ان کو بالکل پرائم منسٹر اپنے کو رکھنے کے لیے جنگ کو طول دینا ضروری ہے، تاکہ قوم کی توجہ بیرون کی طرف، بیرونی دشمن کی طرف متوجہ رہے۔ اس کے باوجود یہ بات نوٹ کرنے کی ہے، اور جی میں سلام کرتا ہوں دنیا کے یہودیوں کو، دنیا بھر کے یہودیوں کے مذہبی رہنما، ان کے علماء، ان کے روحانی مرشدین، ان کے لاکھوں نوجوان، وہ دنیا بھر کے کیپٹلز میں نکل کر اپنی اسرائیلی حکومت کے خلاف، اور صہیونی جو فکر و خیال ہے، صہیونیت کی جو علمبردار تحریک ہے، زائنسٹ موومنٹ، اس کے جی خلاف یہودی سب سے زیادہ کھل کر بول رہے ہیں۔ دیکھیے، میں تھوڑا سا وقت آپ کا ضرور لوں گا، جی میں اس بالکل وقت بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، ایک یہ مثبت رخ کو عوام کے سامنے لانا ہماری ذمہ داری ہے۔ بالکل مختلف قوموں کے مذہبی رہنما اگر وہ کھڑے ہو جائیں اپنے اپنی قوم کے دہشت گردوں کے خلاف، اپنی اپنی قوم کے، دوسرے قوم کے نہیں، اپنے اپنی قوم قوم کے آتنکوادی ہیں، جو ایکسٹریمسٹ ہیں، جو فنڈامنٹلسٹ ہیں، جو ٹیررسٹ ہیں، اپنی قوم کے، ان کے خلاف اگر کھڑے ہو جائیں، جیسے مسلمانوں نے کھڑے ہو کر دکھایا۔ جی دارالدیوبند میں اتنی بڑی عالمی کانفرنس ہوئی، دہشت گردی مخالف کانفرنس، 2007 میں عالمی دہشت گردی کانفرنس، اور کھل کر اعلان کیا تھا کہ اسلام کسی طرح کی دہشت گردی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح ہمارے ملک میں ہمارے موجودہ شنکراچاریہ نے اتنی تو کم سے کم ہمت کی، جی اتنی ہمت کی، پوری بات تو وہ نہیں کہہ پائے، اور لیکن وہ اتنی تو انہوں نے ہمت کی کہ بھائی یہ جو پران پرشٹھا ہو رہی ہے، مجھے تو اس کا تلفظ بھی نہیں آتا، یہ غلط ہو رہی ہے، مندر پورا ہو جائے تب آپ بھگوان کی مورتی میں بھگوان کی روح ڈالیے گا۔ میں واقعی سب قوموں کے عقیدوں کا احترام کرتا ہوں، اپنی کم علمی کا اور کم سمجھی کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ بھگوان روح ڈالتے ہیں انسان کے اندر، جسم کے اندر، یا انسان بھگوان کے جسم کے اندر روح ڈالتے ہیں۔ کاش کوئی شنکراچاریہ مجھے یہ سمجھا دے۔
میرا خیال میں تو اس بھگوان کو انسان کی پوجا کے لیے آ جانا چاہیے کہ بھائی تم میرے اندر پران ڈال رہے ہو تو تم بھگوان ہو، میں تو تمہارا بندہ ہوں. لیکن چلو اب عجیب عجیب قسم کے عقیدے لوگوں کے ہیں، جی پر میں تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. جی بالکل. کم سے کم اتنا تو ہوا کہ 2 شنکراچاریوں نے اس کا ورودھ بالکل کیا. اس مدعے پر بلکہ ہم بعد میں آئیں گے. پورا یہ ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں جی کہ اس سے یہ انداز یہودی علماء جی پوری دنیا میں، یعنی آپ سوچیں لندن میں 10 لاکھ لوگ مظاہرے میں نکلے. یہ لندن کے 10 لاکھ انڈیا کے 1 کروڑ کے برابر ہو گئے. جی لندن میں اگر لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ دنیا کا بہت بڑا پروٹیسٹ ہوا. بالکل 10 لاکھ لوگ، 1 ملین مارچ. اور قیادت کون کر رہا ہے؟ قیادت یہودی مسلمان کر رہا ہے. یہودی علماء قیادت کر رہے ہیں. یہی نیو یارک میں ہوا، یہی مینہٹن میں ہوا، یہی پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے ہوا. لندن میں پرائم منسٹر کے گھر کے سامنے مظاہرہ ہوا. امریکن فارن منسٹر بلنکن کے گھر کے سامنے مظاہرے ہو رہے ہیں. اور جو اس میں بائیڈن کی اسپیچ میں لوگوں نے پروٹیسٹ کیا ہے، ان کو روکا ہے. جہاں وہ اسپیچ دے رہے ہیں وہاں نعرے لگتے ہیں ان پر، وہ کہ تم قاتل پورے ہو. بھی نہیں کر پائے اسپیچ. جی مولانا حضرت میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا کہ دنیا بھر میں فلسطین کی حمایت میں احتجاج ہو رہا، اور خاص طور پر کل جب وہ 100 دن پورے ہوئے تو الجزیرہ کی ہیڈ لائنز میں دیکھ رہا تھا ہنڈریڈس آف تھاؤزینڈس مارس اکروس دا ورلڈ. ابھی تک خبریں چل رہی کہ دنیا کے تقریباً اکثر ملک میں غزہ پٹی کی حمایت میں، فلسطین کی حمایت میں اور اسرائیل کے خلاف پروٹیسٹ ہوئے ہیں. بڑی بڑی ریلیاں نکلی، واشنگٹن کے سامنے، وائٹ ہاؤس کے سامنے، یہاں وہاں ہر جگہ، اور سیز فائر کی مانگ کی جا رہی ہے. ہندوستان جس کا فلسطین سے گہرا تعلق رہا ہے، ہر مسئلے پر یہاں فلسطین کے لیے آواز اٹھائی جاتی رہی ہے. انڈیا میں کوئی ایسی بڑی کوشش نہیں دیکھنے کو ملی ہے. بند کمرے کا 1-2 پروگرام ضرور لوگوں نے کیا ہے، یا شروع میں کیرلا میں 1-2 بڑی تاریخی ریلی ہوئی. اس کے علاوہ کچھ خاص طور پر نارتھ انڈیا میں نہیں ہوا. جو ملی لیڈرز ہیں، جو تنظیمیں ہیں، ان کی طرف سے کوئی ایسا اقدام سامنے نہیں آیا. کیا وجہ ہے؟ کیا انڈیا نے فلسطین کے مسئلے کو فراموش کر دیا ہے؟ میں تو اس سوال کے جواب میں سوائے شرمندگی کے اور اپنی غلطی اور اپنی کمزوری کے اعتراف کے اور میں کیا کہوں. یہاں کی جو ہماری جماعتیں اور تنظیمیں ہیں ان میں سے بعض سے میں نے رابطہ بھی قائم کیا اور یہ کہا کہ لاکھوں لوگوں کو لانے کی ذمہ داری میری ہے. آپ اعلان کریں. امریکن ایمبیسی پر ایک پروٹیسٹ ہونا چاہیے، اسرائیلی ایمبیسی پر ایک پروٹیسٹ ہو. لیکن میں جو انہوں نے جواب دیا وہ میں نقل کرنا مناسب نہیں سمجھتا. انہوں نے شاید میرے بھروسے پر کچھ باتیں مجھ سے کہیں، وہ ایک امانت ہے. تو یہ جو صورتحال ہماری جو انڈیا کی جو مسلم امت کی جو قیادت بظاہر جو حضرات کرتے ہیں، جن کی طرف لوگ امیدوں کی نظروں سے دیکھتے ہیں، تو وہ ایک نفسیاتی عجیب سی پسپائی کی کیفیت میں ہے. اس کے کیا عذر ان کے پاس ہیں وہ جانے اور ان کا اللہ جانے. ہم تو نیک گمان کرتے ہیں کہ یقیناً کچھ ان کی مجبوری ہوگی. تو لیکن یہ میرا اپنا قصور ہے، ہمارا اپنا قصور ہے. میں مسلسل بیمار چل رہا ہوں بہت زیادہ. میں اس وقت شہر میں آیا ہوا ہوں کرناٹکا کے کمپلیٹ چیک اپ کے لیے، کچھ اسپیشلسٹ ڈاکٹروں سے رجوع کے لیے. تو اس لیے میں اس کی کال خود نہیں دے سکا. اور میں چاہتا تھا کہ ایک انفرادی بات نہ ہو، ایک اجتماعی طور پر یہ معاملہ ہو. ابھی بھی میں اس کی کوشش انشاءاللہ جاری رکھوں گا. اصل میں ہماری حکومت بھی تو اسرائیلی حکومت سے کچھ کم نہیں ہے. تو اس لیے یہاں جو کچھ انہوں نے کارروائیاں کی، بنگلور میں کچھ لوگوں نے ایک احتجاجی ریلی نکالی تو اس کے منتظمین کو سب کو گرفتار کر لیا اور غالباً وہ ابھی تک سب جیل میں ہیں. بنگلور میں تو کانگریس کی حکومت ہے. تو وہ اصل میں کام یہ ہوتا ہے کہ آپس میں تقسیم کار ہو جاتی ہے کہ بھئی کام بہت ہے تو ہم سب کام ہم نہیں کر پائیں گے، کچھ آپ کر لیجیے. جی مرکزی اور ریاستی حکومتوں میں بڑا مخلصانہ تعاون ہوتا ہے، اچھا. بہت ہی فی سبیل اللہ تعاون ہوتا ہے کہ وہ کام جو ہیں اب زیادہ ہو گئے ہیں تو دلی کی سرکار کہتی ہے کہ آپ پریشان نہ ہو، ہم ہیں تو آپ کی خدمت کے لیے. تو دلی کی ایجنسیاں آ جاتی ہیں ریاستی سرکار کی خدمت کے لیے. میں اس وقت اس سے زیادہ تفصیل اس لیے بیان نہیں کروں گا
کہ آنے جی والے الیکشن میں لوگ میری اس کلپ کو استعمال کریں گے. جی. اتنے ذہین ہیں لوگ. اب 2024 نزدیک ہے. اب کرام الناقلین کا خیال مجھے کم ہوتا ہے، اور وہ جو کلپ نکالنے والے کرام الناقلین ہیں ان کا مجھے بہت زیادہ ڈر لگا رہتا ہے. مطلب آپ بھی ڈر گئے ہیں ایک طرح سے. بہت ڈرا ہوا ہوں میں، بہت ڈرا ہوا. ہاں لیکن کس سے ڈرا ہوا ہوں یہ آپ ذرا وضاحت کر دیجیے. اچھا اچھا، اس تعلق سے ایک آخری سوال یہ کروں گا. انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں مقدمہ کی سنوائی ہو گئی ہے 11-12 جنوری کو، اور ساؤتھ افریقہ نے یہ قدم اٹھایا. لوگ کہہ رہے ہیں پاسبا مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. جو دوسرے ملکوں نے نہیں کیا وہ ساؤتھ افریقہ نے کیا. فیصلہ آنا بھی باقی ہے. اس پر آپ نے بیان بھی جاری کیا، انگریزی میں آپ کا اسٹیٹمنٹ سامنے. آپ نے اپریشیٹ کیا ساؤتھ افریقہ کو. کس طرح دیکھتے ہیں ساؤتھ افریقہ کی اس کوشش کو، اور کیوں ساؤتھ افریقہ میں فلسطین کو لے کر کے اتنی ہمدردی پائی جا رہی ہے جو ہمارے اپنے ملکوں میں نہیں پائی گئی؟ دیکھیے تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. مجھے یاد آتا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو مکہ مکرمہ میں بری طرح ستایا جا رہا تھا تو اس وقت بھی افریقہ ہی نے آگے جی بڑھ کر سہارا دیا تھا، پناہ دی تھی، بے شک. استقبال. تو حبشہ کی. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ افریقہ کی قسمت میں کچھ بہت بڑی نعمت لکھی ہوئی ہے. افریقہ کا جو کانٹیننٹ ہے، افریقہ والے ان کے اندر غرور و تکبر نہیں ہے. ان کے اندر تواضع اور ہیومن ویلیوز ہیں. اور انہوں نے 28 سال خود بہت بھیانک قسم کا اپارتھائڈ جھیلا ہے، جو یورپین حکومت نے، برٹش حکومت نے مظالم کیے وہاں، اور ان کے سارے ریسورسز کو وہ چوز کر لے گئے. تو اور نیلسن منڈیلا جیسی شخصیت اس کو 28 سال جیل میں ڈال دیا. اتنی چھوٹی کوٹری میں تھا. میں گیا ہوں وہاں کیپ ٹاؤن میں، اور ایک جزیرہ پار کر کے اس کوٹری میں گیا کہ جہاں وہ بندہ 28 سال رہا اکیلا، بالکل اکیلا، اور اتنے جی بڑے بڑے مچھر. کیسے وہ شخص نے یہ قربانی دی، لیکن اس نے سر نہیں جھکایا، اور بالآخر ملک آزاد ہوا. تو ساؤتھ افریقہ والوں کو براہ راست تجربہ ہے کہ یہ کون لوگ ہیں، جی کیا مزاج ہے، یہ کس طرح کا ظلم کر رہے ہیں. تو ان کو احساس ہے کہ وہی نظام نسل پرستی کا، ریسزم کا، اور نسل کشی کا، ایتھنک کلینزنگ کا، جنوسائیڈ کا جو نظام انہوں نے ساؤتھ افریقہ میں چلایا تھا، وہی نظام وہ فلسطین میں چلا رہے ہیں. اس لیے انہوں نے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھی کہ وہ اس میں آگے بڑھیں. اور جس طرح کا کیس پریزنٹ کیا ہے وہاں، میں نے جی راتوں کو جاگ کر پورا بحث وکلا کی سنی ہے. ایک وکیل کی بحث میں ابھی نہیں سن سکا، وہ ابھی تک ویڈیو پہ آئی نہیں ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے. لیکن جو دوسرے 3-4 وکیل تھے جنہوں نے بحث کی، جو عدیلہ ہاشم ہیں، ان کی بحث میں نہیں سن سکا. سنا ہے بہت جاندار بحث ان کی بھی ہے. جی تو اب وہ جو کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ کرے گا. کورٹ پر امریکہ کا ہنٹر موجود ہے. میں جانتا ہوں جی کنٹن بالکل. وہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس چل رہا ہے. ہم نہیں جانتے کہ وہ کس طرح کا. اسی لیے جو حماس کے مجاہدین ہیں انہوں نے ایک جملہ کہا ہے کہ ہم شکر گزار ہیں ہر اس شخص کے جو ظلم کو روکنے کی کوشش کرے اور مظلوموں کے حق میں جو جملے کہے. ہماری تمام تر امیدیں صرف اللہ سے وابستہ ہیں. جب ان سے ساؤتھ افریقہ کے اس کیس کے بارے میں پوچھا گیا تو ان کے میدانی لیڈر نے یہ جملہ کہا. میں نہیں سمجھتا کہ اس سے بہتر کوئی جواب ہو سکتا ہے. ہاں ہمیں امید کرتے ہیں، خواہش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں کہ کورٹ آف جسٹس کا فیصلہ بھی کچھ اچھا آ جائے، انصاف کے حق میں آ جائے. اسرائیل اس کی پرواہ کرے گا نہیں کرے گا یہ الگ موضوع ہے. لیکن اتنا تو ہو گیا کہ دیکھیے ورلڈ اوپینین تو کافی حد تک بدل گئی. جی بالکل. پوری دنیا کی رائے عامہ بدل گئی ہے. ہمارے اور ملک میں عوام تو ہر جگہ غزہ کے ساتھ ہے. ایون یورپ کے، ویسٹ کے، امریکہ کے بچے تک کہہ رہے ہیں کہ جو پورا ایریا ہے ریور ٹو سی وہ فلسطین کا ہے، حماس کے لوگوں کا ہے، اسرائیل کا نہیں ہے. جو ویسٹرن میڈیا نے جو نریٹو سیٹ کیا تھا ان کا نریٹو بدل گیا ہے اب. حماس کے اس فیصلے کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوا
جی تو وہ ٹو اسٹیٹ تھیوری جو تھی وہ ریجیکٹ ہو گئی. اب انصاف پسندوں کی ایک تعداد اب یہ کہتی ہے کہ کوئی ٹو اسٹیٹ کچھ نہیں، آپ جن ملکوں سے آئے ہو واپس جاؤ، فلسطین آپ کے زمین نہیں ہے، آپ کا علاقہ نہیں ہے، یہاں ایک ہی اسٹیٹ ہوگی اور وہ فلسطینیوں کی اسٹیٹ ہوگی اور اس کا کیپٹل القدس ہوگا، بیت المقدس ہوگا. آپ کس مجھے تھیوری کے بھی قائل ہے، 2 اسٹیٹ کے یا 1 اسٹیٹ جو فلسطین کا ہی ہونا چاہیے؟ آئندہ یہ سوال مجھ سے کیجیے گا مت. میں ٹو اسٹیٹ تھیوری کا قائل ہو سکتا ہوں؟ اللہ مجھے اس سے پہلے مجھے موت دے دیا اگر میں ٹو اسٹیٹ تھیوری کا قائل. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. کیسی تھی اسٹیٹ تھیوری؟ پھر انڈیا میں ٹو اسٹیٹ کا مخالفت ہم نے کیوں کی تھی ہمارے بزرگوں نے؟ پھر تقسیم کی مخالفت کیوں کی تھی؟ پھر مذہبی بنیادوں پر 2 ملکوں کو بننے کی مخالفت ہمارے بزرگوں نے کیوں کی تھی؟ پھر اسی ملک میں رہنے، پاکستان کے بننے کے باوجود رہنے کا فیصلہ ہمارے بزرگوں نے کیوں کیا تھا؟ اگر 2 اسٹیٹ تھیوری یہاں غلط ہے تو وہاں بھی غلط ہے. لیکن ہمارے ملک کے بہت سارے ملی رہنما کابرین بھی 2 نیشن تھیوری کی وکالت کرتے ہیں. الحمدللہ ان کی وکالت کے نتیجے میں بن گیا وہ ملک. اب خدا کرے وہ ملک جو ہے کبھی ایک دن صحیح راستے پر گزار لے. بہت بیمار ہے وہ ملک، اس کی صحت و شفا کے لیے دعا کی بھی ضرورت ہے. پاکستان سے زیادہ اسلام کو بدنام کرنے والا سرکاری سطح پر تو کوئی ملک مجھے نہیں معلوم. اب سعودی عربیہ اس کے اوپر چلا گیا. نہیں، پاکستان کا تو سب سے بڑا معاملہ کہ پاکستان نے ابھی تک اسرائیل کو تسلیم نہیں کیا اور پاکستان 2 نیشن تھیوری کی وکالت کر رہا ہے. پاکستان آزاد ہوا ہی نہیں ہے. پاکستان پر ابھی تک لیاقت علی خان کو جو مارا گیا، شہید کیا گیا، جی اس کے بعد سے آج تک پاکستان پہ فوج حکمراں ہے. اور لیاقت علی خان کو مارنے میں بھی فوج کا ہی ہاتھ تھا، ISI کا ہاتھ تھا. اور فوج پر کس کی حکومت ہے؟ اور فوج پر ہم سب جانتے ہیں کس کی حکومت ہے، کوئی بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آیا راچے بیان. اچھا مولانا، ان دنوں سوشل میڈیا پر ایک تصویر بہت زیادہ وائرل ہوئی، آپ مولانا سلمان ندوی صاحب کے ساتھ دکھ رہے ہیں. لوگوں نے کہا کہ دونوں حضرت میں اتحاد ہو گیا ہے، سمجھوتا ہو گیا ہے. بڑے خوشگوار انداز میں آپ سیمینار کانفرنس میں بھی ہیں اور شاید کسی مسجد میں یا کسی پروگرام میں بھی نظر آ رہے ہیں. تو کیا کہیں گے آپ؟ جو تصویریں وائرل کی جا رہی ہے، کچھ لوگ الگ الگ طرح کا کمنٹس بھی اس پر کر رہے ہیں. ان حضرات سے پوچھئے کہ یہ اختلاف کب ہوا تھا ہم دونوں میں؟ یہ 2 اسٹیٹ کا مسئلہ ہمارے درمیان کب آیا تھا؟ مجھے تو یاد نہیں. دیکھو، بہت ہی ناسمجھی کی باتیں لوگ کرتے ہیں. ہم دونوں بچپن کے دوست ہیں، اچھا، ساتھی ہیں، ساتھ ہی کھیلے کودے، ساتھ ہی پلے بڑھے، ساتھ ہی تقریباً پڑھے. اب بالکل ممکن ہے کہ ان کو میری کسی رائے سے اختلاف ہو اور مجھے ان کے کسی رائے سے اختلاف ہو. میں اختلاف کا اظہار کروں گا اپنے انداز سے، وہ اختلاف کا اظہار کریں گے اپنے حسینی انداز سے جس کے لیے وہ بہت مشہور ہیں. لیکن میری دوستی تو ختم نہیں ہو سکتی. میرا مزاج الحمدللہ بالکل یہ نہیں ہے. میں کسی سے کینہ نہیں پالتا کسی کو. میں اپنی تعلقات کو میں نے برقرار رکھے ہوئے ہیں. ہم دونوں میں پہلے دن سے آج تک ہم اس سب واقعات کے باوجود قطعاً کوئی ایسا اختلاف نہیں ہے. آپ اگر اشارہ کر رہے ہیں اس بات کی طرف کہ انہوں نے پرسنل بورڈ کی میٹنگ میں میرے جی بارے اسی میں، کی طرف اشارہ لوگوں نے دیکھا، ہم لوگوں نے بھی اس کا مشاہدہ کیا. آپ کو حیرت ہوگی کہ اس کے بعد جب میں لکھنؤ گیا تو میں جی نے ان کو اطلاع کی کہ میں لکھنؤ آیا ہوں اور آپ سے ملنا چاہتا ہوں، لیکن میری طبیعت کافی خراب ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہرگز نہیں آؤ گے، میں آتا ہوں. پھر وہ آئے اسی تلخی کے چند دن کے بعد. ہاں، وہ اور تصویریں بھی سامنے آئی تھی، ملاقات ہوئی تھی آپ لوگوں کی. ہر جگہ ہم لوگ ملتے رہتے ہیں، کبھی بھی ملاقات ہوتی. اب دوحہ میں جب میرے پہنچنے کی ان کو خبر ملی تو وہ خود آئے میرے جی پاس. یہ بالکل دیکھیے، میرے دل میں ایک اور خیال رہتا ہے جی. کہ یہ حضرات اہل بیت میں سے ہیں اچھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جی خانوادہ نبوت کے افراد کا ایک خاص مقام ہوتا ہے. ہم نے ہمیشہ اپنی والدہ کو، اپنے گھر والوں کو اس کی تاکید کرتے ہوئے دیکھا. اور حضرت والد صاحب اور حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی کے درمیان ایک مثالی محبت تھی.
مثالی محبت تھی، مثالی. تو میری دلی تمنا ہے کہ ہمارے دونوں خاندانوں کے درمیان، ان کی نسلوں کے درمیان وہ تعلقات کسی حد تک باقی رہیں. لوگ اپنے اپنے طرز پر کام کریں. کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن هو اہدی سبیلا. ہر ایک اپنے اپنے طریقے کے مطابق کام کرتا ہے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کا راستہ زیادہ بہتر ہے. میں مولانا سلمان صاحب کا میرے دل میں احترام اور محبت میں رتی برابر کمی نہیں ہوئی، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. بالکل. اور بہت سی ان کی رائے سے مجھے اختلاف ہے، مجھے اتفاق نہیں ہے، اور میری بھی ہو سکتا ہے کسی رائے سے ان کو اختلاف ہو. تو ایک دوسرے کو اختلاف کا موقع دینا چاہیے. یہ ہمارا جو کلچر ہو گیا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی کاربن کاپی، ایک دوسرے کو اپنا کاربن کاپی بنانا چاہتے ہیں. صدیق اکبر کا مزاج کچھ اور تھا، سیدنا عمر کا مزاج کچھ اور تھا. بالکل نہیں. اب ایک اچھا اگزامپل اور اچھی مثال سامنے آئی ہے ہمارے نوجوانوں کے لیے، یوتھ کے لیے، کہ اگر ہمارا کسی سے اختلاف ہو تو وہ اختلاف دشمنی میں، نفرت میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے، بلکہ ہمیں ملنے رہنا چاہیے. ایشوز پر اختلاف ہونا چاہیے، اور اس کے لیے آپ یقیناً مبارکباد کے حقدار بھی ہیں کہ آپ نے ایک اچھی مثال قائم کی ہے کہ اختلاف دشمنی میں، نفرت میں یا آپسی لڑائی میں تبدیل نہیں ہونی چاہیے. اور یہی اس کی ضرورت ہے، اور ہم سب کو اس سے ایک سبق بھی ملتا ہے، سیکھ بھی ملتی ہے کہ کسی سے ہم لڑیں تو مطلب ایک مقصد کے تحت. مولانا ذرا آپ آئیں گے انڈیا کے مسائل کی طرف. ان دنوں رام مندر سب سے بڑا ایشو ہے. 22 جنوری کو بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کا افتتاح ہو رہا ہے. بابری مسجد اب شاید تاریخ میں کے پنوں میں ہی رہے گی. زمین پر تو بابری مسجد اب نہیں رہی. اس جگہ پر جہاں اذان ہوتی تھی، سجدے ہوتے تھے، وہاں اب رام کی پوجا ہوگی. اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں جشن منائیں، وہ شرکت کریں. اندریش کمار نے کہا کہ مسلمان مسجدوں میں شری رام کا جوب کریں، ایودھیا کی یاترا کریں. میں اندریش کمار صاحب کی دماغی صحت کے لیے سب سے دعا کی درخواست کرتا ہوں. رجب کا بابرکت مہینہ چل رہا ہے، دعا کریں کہ RSS کے ایک سینئر لیڈر ہیں، تو ہم بھی تو اسی ملک کے ناگرک ہیں. ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ ایسی بہکی بہکی باتیں اچھے خاصے بڑے لیڈر، پڑھے لکھے لوگ کر رہے ہیں. یا دوسرا تبصرہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ the cat is out of bag، بلی تھیلے سے باہر آ گئی. مسئلہ یہ نہیں تھا کہ ایک مسجد کو گرا کر ایک مندر بنا دیا جائے، بلکہ ایک ایشو کو کھڑا کر کے پورے ملک کے اندر لوگوں کو ہندو بنایا جائے. جو ہندو نہیں ہیں ان کو ہندو بنایا جائے. سکھوں کو ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، اور اس حد تک کامیاب ہو گئے کہ ان کو کانسٹیٹیوشن میں بھی لکھ دیا گیا، پریزیڈنشل آرڈر میں لکھ دیا گیا. بدھسٹوں کو ہندو مان لیا گیا، جبکہ کون پڑھا لکھا آدمی جو مہاتما گوتم بدھا کو جانتا ہے وہ ایک منٹ کے لیے یہ سننے کو بھی تیار ہوگا کہ مہاتما گوتم بدھا ہندو تھے. وہ تو جب یہ ہو رہا ہے، کرسچنس کو بھی ٹارچر کیا گیا منی پور میں. تو یہ اصل میں وہی مینٹلٹی ہے کہ مسلمان کسی طرح ہندو بن جائے. تو اب خوشامد کرتے کرتے پہلے کہا گیا کہ بھائی ہندو 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 بہت کہا گیا، پھر کہا گیا کہ آپ سنسکرتک لحاظ سے ہندو ہیں. بھائی آپ دھرم یا پنتھ کچھ بھی آپ کیجئے، پالن کیجئے، آپ کی پوجا کا طریقہ کچھ اور ہوا کرے، اس پر ہم کو کوئی آپتی نہیں. لیکن آپ اتنا مان لیجئے کہ آپ اپنے کو ہندی کہتے ہیں نا، تو ہندی یا کے بجائے واو لگا لیجئے. تو موہن بھاگوت صاحب نے فی سبیل اللہ ہم لوگوں کو عربی گرامر پڑھانی شروع کی. بڑے مخلص آدمی ہیں، انہوں نے ہم کو علم گرامر پڑھانے کی کوئی تنخواہ بھی نہیں دی. واقعی کتنی بڑی قربانی ہے. اور ہم کو وہ پڑھا رہے ہیں کہ یا جو ہوتا ہے ہندی، وہ آپ ہندی کہتے ہیں، وطن ہے ہندوستان ہمارا، تو آپ اپنے کو ہندو کہیے. واو بھی تو واو نسبت ہوتی ہے فارسی میں. کہ عربوں میں انڈین مسلمانوں کو، انڈینس کو ہندی کہا جاتا ہے، تو ہندو کہلانے میں کیا ان کو دقت ہے؟ یہی میں کہہ رہا ہوں، واو اور یا کا جو گرامر انہوں نے سکھائی ہے فی سبیل اللہ. میں امید کرتا ہوں کہ 1 روپیہ چندہ جمع کر کے مسلمان ان کا شکریہ ادا کریں.
کہ آپ نے ہم کو عربی فارسی گرامر سکھا دی, آپ ہمارے گرو ہو گئے. یہ پاگل پنا ہے تو کیا ہے یہ. اب آ گئے نیتیش کمار صاحب مسلمانوں سے یہ کہنے کے لیے کہ 22 جنوری کی مقدس تاریخ کو, جس کے مقدس ہونے کا سارا حقیقت کھول دی ہے شنکراچاریوں نے, جی, اور اس مقدس تاریخ کو مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے مدرسوں, درگاہوں اور مسجدوں میں بیٹھ کر آپ فلاں فلاں جاپ کیجئے. اور موہن بھاگوت صاحب ماشاء اللہ ایک بہت ہی طول البلد والی داڑھی کے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہیں, ان کے ساتھ بہت لمبی داڑھی ہے, سری لنکا کی سائز کے برابر, اور وہ تقسیم کر رہے ہیں تسبیح مالا. آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ کن صاحب کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. جی, اور وہ تسبیح بانٹ رہے ہیں موہن بھاگوت صاحب کے ہاتھ سے, اور کچھ ماشاءاللہ مولوی, حافظ, امام نظر آنے والے لوگ وہ ہاتھ جوڑ کر ان سے وہ مالا لے رہے ہیں, اس وعدے کے ساتھ کہ ہم انشاءاللہ اپنے مدرسے میں جہاں قرآن سامنے رکھا ہوگا اور جہاں حدیثیں رکھی ہوں گی وہاں بیٹھ کر ہم یہ شرک کا جملہ پڑھیں گے. میں مسلمانوں کو باخبر کرنا چاہتا ہوں, یہ سیاسی لڑائی نہیں ہے, یہ خالص مذہبی لڑائی ہے, اور مذہب کے ساتھ سیاست کو جوڑ کر یہ لوگ ایک تماشا کر رہے ہیں. اب چھٹائی کا وقت ہے. میں صاف یہ بھی کہنا چاہتا ہوں, جب کسی زمین پر انصاف اور حق کے غلبے کا وقت آتا ہے تو اس وقت وہ گندا خون نکال دیا جاتا ہے, دودھ الگ کر دیا جاتا ہے اور پانی الگ کر دیا جاتا ہے, اصلی ایمان والے الگ کر دیے جاتے ہیں اور منافقین الگ کر دیے جاتے ہیں. اس وقت ہر مسلمان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. کوئی مطمئن نہ رہے, نہ کوئی عالم, نہ کوئی شیخ الحدیث, نہ کوئی خانقاہ کا انسان, نہ کوئی تبلیغ میں چلے لگانے والا, نہ میرے جیسا کوئی مولوی. کوئی اپنے کو بالکل بھی محفوظ نہ سمجھے. بار بار ہم لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ اللہ ہم کو ایمان پر ثابت قدم رکھیے گا. جب تک زندہ رہیں ایمان پر رہیں, جب جائیں تو ایمان پر جائیں. شرک کا دباؤ پڑ رہا ہے, کفر کا دباؤ پڑ رہا ہے, اور یہ شرک ہی کا دباؤ ہے. اب دیکھنا ہے کہ کون شرک کے سامنے سر جھکاتا ہے اور کون یہ کہتا ہے اللہم انا نستعینک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونشکرک ولا نکفرک. یہ ہے ہمارا تعلق اللہ سے, اور یہ تعلق کو زندہ ہونا چاہیے. ایک اور چیز دیکھنے میں سامنے آئی کہ وزیر اعظم مودی نے بھی کہا کہ 22 جنوری کو سب لوگ دیا جلائے, دیوالی منائے. اب جو مسلمان لیڈر بی جے پی میں ہے, جن کو ایسے تو ٹکٹ بھی نہیں ملتا, کونسلر کا ٹکٹ بھی نہیں ملتا, وہ لوگ اب مسجدوں میں جا کر کے دیا جلانے کی تیاری کر رہے ہیں. جامع مسجد کی سیڑھیوں پر دیا جلانا چاہتے ہیں. وہ مسلم محلوں میں جا کر کے دیا بانٹ رہے ہیں. مسلم خواتین کو دے نہ کرے کہ تم دیوالی مناؤ, شرکت کرو. مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ 100% بائیکاٹ کریں, اور یہ جو دماغی ہسٹریائی کیفیت ہے ان لوگوں کی, یہ اس بات کی علامت ہے کہ یہ سٹیا گئے ہیں اور ان کا زوال بہت دور نہیں ہے. ہمیں پوری طور پر 2024 کے الیکشن کی طرف متوجہ رہنا چاہیے. اپنی توجہ کو ادھر ادھر بھٹکنے نہیں دینا چاہیے. ہر شخص جو 18 سال کا ہو چکا ہے اس کو ضرور ووٹ ڈالنا چاہیے. ووٹر لسٹ میں اپنے نام کو چیک کر لینا چاہیے. جو کارروائیاں اس قسم کی ہو رہی ہیں یا ابھی وقت باقی ہے تو اس کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہیے. ہر مسجد, ہر تنظیم, چھوٹی سی جماعت, محلے کی انجمن, ان سب کو اس کام پر لگنا چاہیے. 22 جنوری کو بھول کر اپنے کام میں لگنا چاہیے, بالکل اپنے کام میں, تاکہ ہم الیکشن میں ڈیموکریٹک طریقے سے پیسفلی ہم دیش کو کوئی بہتر سرکار دلوا سکیں. کم سے کم اس سرکار سے کچھ کم بری سرکار ہو تب بھی چلے گا, لیکن یہ سرکار تو جس نے دیش کی جو آرتھک استھتی ہے, جو اکنامک کنڈیشن ہے, کہاں پہنچا دیا. ہنگر انڈیکس میں ہمارا ملک کتنا آگے بڑھ گیا, کس قدر ہمارے ملک پر قرضہ ہے, خدا کی پناہ. کروڑوں روپے کا قرضہ ہر انسان کے, ہر ہندوستانی کے کندھے پر بڑھتا جا رہا ہے. وہ ابھی تازہ رپورٹ بھی آئی تھی, بڑھتا جا رہا ہے. ہم ہر اعتماد سے کمزور ہیں. چائنا ہماری زمین لے گئے, کچھ نہیں کر پائے ہم. تو اصل مسائل کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی تھالی بجاؤ, کبھی دیپ جلاؤ, کبھی یہ سب کرتے رہو, کورونا بھگاؤ,
کیا کیا بیوقوفی کی باتیں لوگ کر رہے ہیں. اب میں پڑھے لکھے ہندوؤں سے کہنا چاہتا ہوں, ہمارے ہندو بھائی جی بہت بڑی تعداد میں اس ملک میں, آپ کھڑے ہو بھائی کہ یہ کیا نان سائنٹیفک قسم کے آپ انٹرپریٹیشن کر رہے ہو ہمارے دھرم کا. بلکہ میں تو کہتا ہوں, اور یہ مجھے حق ہے کہنے کا, بلکہ میرا فرض ہے کہ پلیز آپ تھوڑا سا سوچنا شروع کیجیے. آپ سوچنا شروع کیجیے کہ یہ کیا چیز ہے بھائی کہ ایک پتھر کی مورتی رکھ دی گئی, اس کے اوپر کچھ منتر پڑھے گئے تو اس کے اندر بھگوان آ گئے, روح آ گئی خدا کی. اب وہ خدا ان کے اندر موجود ہے, جو پرارتھنا کرو گے قبول کر لیں گے. اور اب مزید مصیبت یہ ہے کہ غلط نہ پورا مندر نہیں بنا تو تم اس کے اندر جب پڑھ کے پھونکو گے تو شنکراچاریہ کہہ رہے ہیں, سجاد نعمانی نہیں کہہ رہا ہے, جی شنکراچاریہ کہہ رہے ہیں بھگوان نہیں آئیں گے, آسوری شکتیاں آئیں گی, شیطان. اور وہ جب یہ شیطان جو آئے گا تو اس کے بعد آپتی آئے گی, بہت بڑی کوئی مصیبت آئے گی. اور لوگ مثال دے رہے ہیں کہ 2 دن زلزلے آ رہے ہیں پڑوس کے ملک میں. تو بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ کرے ہمارے ملک میں کبھی کوئی زلزلہ نہ آئے. یہ جو شنکراچاریہ ہے, چاروں شنکراچاریہ نے بائیکاٹ کیا ہے, وہ اس کو ہندو دھرم کے خلاف بتا رہے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو شنکراچاریہ ہے, ان کے بائیکاٹ کا کچھ اثر پڑے گا؟ ہندو دھرم میں ان کی حیثیت کیا ہے؟ دیکھیے دھارمک حیثیت تو ان کی بہت بڑی ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے آپ کو, ان کے ہاں بھلائیوں کے پھیلانے کی تھوڑی بہت تو کوشش ہے. کچھ جی پروچنوں میں کچھ منتر بتا دیے, کچھ اور دل کے صاف رکھنے کی کچھ باتیں, آتما کی شدھی کی کچھ باتیں بتا دی, لیکن ان کے یہاں نہیں عن المنکر نہیں ہے. جی یعنی کسی برائی کو روکنا اور ٹوکنا. آپ غور کیجئے اسلام نے کتنا زور دیا ہے ان دونوں کو. جی بالکل. آج ہمارے مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری کہیں نہ کہیں پھیلنے لگی. تو جب کوئی ہماری اپنی قوم غلط راستے پر چلے, اس کو روکنا سب سے بڑا جہاد ہے. جی دوسروں کی بالکل. قوموں کی غلطیوں پر ٹوکنا, دوسری قوموں کی غلطیوں پر ٹوکنا اتنا مشکل کام نہیں ہے. اپنے ہی قوم غلط راستے پر چلے, یہ کامال کیا ہمارے علماء نے. ہمارے علماء نے جس چیز کو غلط سمجھا, شریعت کی روشنی میں کہا کہ یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ اسلام کے خلاف ہے. ہمارے اپنے لوگ کر رہے تھے وہ کام اور کر رہے ہیں. تو یہ شنکراچاریوں کی اور ان لوگوں سے مجھے ایک درخواست ہے, میری ایک نویدن ہے آپ کے ذریعے سے, کہ جی یہ لوگ سماج کو غلط راستے پر چلنے سے روکیں بھی, ٹوکیں, اور یہ سمجھائیں ان کو تھوڑا اور کہ بھائی یہ جو تم سمجھتے ہو, شری رام چندر جی ایک مریادہ پروشوتم تھے, ایک اچھے انسان تھے, ایک باپ کے بیٹے تھے, ایک پتنی کے ہسبینڈ تھے, انسان تھے بھائی. تو ایک اچھے, لیکن پرابلم کیا ہے, کاش کے شنکراچاریہ اس بات پر غور کریں کہ بھارتیہ جو پرمپرا ہو گئی ہے اس کے لحاظ سے یہاں کوئی انسان ہوتے ہوئے اچھا نہیں بن سکتا. وہ جیسے ہی اچھا بنے گا بھگوان بن جائے. اچھا, رام کو تو مسلمانوں کے بھی ایک طبقے نے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا. علامہ اقبال نے معمول ہند کہا رام کو. بالکل, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ایک جی انسان کی حیثیت سے کاش کہ یہ لوگ ان کے اچھے کارنامے ہم تک پہنچاتے, ان کی تعلیمات پہنچاتی تو ہم سب سے آگے بڑھ کر اس پر عمل کرتے. ایک اچھا انسان, لیکن مصیبت یہ جو بھارتیہ مانسکتا ہے کہ جہاں کوئی اچھا انسان بنا وہ خدا بن گیا. شری کرشن جی بنے اچھے انسان تو وہ خدا بن گئے. جی اب ڈاکٹر امبیڈکر کی مورتیاں بن رہی, جس نے مورتی پوجا کی سب سے سخت مخالفت کی اس کی مورتی بن رہی. مہاتما گوتم بدھا, ان سے بڑھ کر مورتی پوجا کا مخالف کوئی نہیں تھا, اب بھارت میں سب سے بڑی مورتی انہی کی بنا دی گئی. تو یہ جو بات شنکراچاریہ کے لوگوں کے شکریہ کے ساتھ میں کہتا ہوں جی کہ اب جب آپ نے اتنی ہمت کی ہے تو ذرا اور آگے بڑھیے, اور میں تو اس کے لیے بھی تیار ہوں. جی
मुस्लिम उलमा और कुछ ये धार्मिक गुरु मिलकर बैठें और आपस में अध्ययन करें, देखें कि क्या लिखा है वेदास में, क्या लिखा है गीता में, और ये कौन कौन से एडिशन में क्या घटाया और बढ़ाया गया, इस पर रिसर्च होना चाहिए। खुदा का कलाम वो वही मोतबर हो सकता है जिसमें कोई एडिशन डिलीशन न किया गया हो। बिल्कुल। अब ये साबित करना पड़ेगा। हम साबित करने के लिए तैयार हैं कि कुरान में एक हर्फ भी घटाया बढ़ाया नहीं गया। बेशक, दूसरे लोगों को भी ये तो हम सच्चाई है। सच्चाई। तो बहुत शुक्रिया, हमारे साथ थे हजरत मौलाना फजलुर रहमान सज्जाद नुमानी साहब, और कई सारे इश्यूज पर, मुद्दों पर तफसील से बातचीत हुई। उम्मीद है आपको ये इंटरव्यू पसंद आया होगा और आप इसकी जो अच्छी बातें हैं उसको आगे शेयर भी करेंगे। आपको कैसे लगी हमारी गुफ्तगू कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। किसी और मौजू पर आप हजरत से कोई सवाल करना चाहते हैं तो उसका भी जिक्र कीजिए। मौलाना नुमानी से बराह रास्त जुड़ने के लिए मौलाना नुमानी के यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया अकाउंट से भी बराह रास्त जुड़ सकते हैं। सज्जाद नुमानी ट्विटर पर भी या इंस्टाग्राम पर भी मौलाना को फॉलो कर सकते हैं, और इसी तरह अहम मुद्दों पर बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को आपकी जरूरत है, हमारी आप माली मदद करें।